حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا فجر کی نماز پڑھائی، اور حضور فجر کی نماز پڑھا کے فرمانے لگے بھئی کسی بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں رات کو میرا ارادہ تھا رکھوں، پر سویرے پھر میں نے گرا دیا، نہیں رکھا۔ حضور نے دوسری دفعہ پوچھا بھئی کسی نے روزہ رکھا ہے؟ تو حضرت صدیق کے اوپر نے ہاتھ کھڑا کیا، عرض کی یا رسول اللہ میں نے رکھا ہوا۔ آپ حکم نہ دیتے تو نہ بتاتا، پر روزہ رکھنا بھی آپ نے توجہ دلائی ہے تو حکم بھی آپ کا بتاؤ تو بتا دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں حضور نے فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی۔ دوسرا سوال پوچھا بھی کسی نے کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے فٹافٹ عرض کی یا رسول اللہ ابھی تو نماز فجر پڑھی ہے، تو اب گھر جائیں گے تو تیمارداری کریں گے۔ تو حضور نے فرمایا عمر تو تیرا ٹھہر جانا، جلدی نہ کر۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چپ کر گیا، حضور نے فرمایا بتاؤ بھی کسی نے تیمارداری کی ہے؟ تو صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا، عرض کی یا رسول اللہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2-3 دن سے نماز پڑھنے نہیں آ رہے تھے، رات میں نے پتہ کرایا تو پتہ چلا بیمار ہے، اور حضور مجھے یہ بھی پتہ ہے وہ میرا یار ہے، مجھے پتہ ہے رات کو جلدی سوچا پر تہجد میں ضرور اٹھتا ہے۔ تو حضور میں بھی ذرا فجر کے وقت جلدی اٹھا ہوں تو فجر میں آنے سے پہلے عبد الرحمن ابن عوف کی تیمارداری کر کے آیا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نہ ہلکا ہلکا ڈھیلا پڑ گیا۔ حضور نے تیسرا سوال پوچھا، فرمایا کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ کھانا کھلایا ہے کسی مسکین کو؟ حضرت سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں میں نے پھر عرض کی، میں نے کہا یا رسول اللہ ابھی تو فجر پڑی ہے، گھر جائیں گے کوئی چیز لیں گے تو کھانا کھلائیں گے۔ تو حضور پھر مسکرائے، فرمایا عمر تو ذرا ٹھہر نہیں جاتا، ذرا ٹھہر نہ، ذرا نظارہ تو کرنا، گویا یہ شان صدیق اکبر کا جلسہ ہو رہا۔ حضور نے پھر پوچھا بھی کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں لوگ سارے دائیں بائیں دیکھ رہے تھے اور میں چپ کے ابو بکر کو دیکھ رہا تھا، کہ مجھے پتا تھا کہ بولنا اسی نہیں ہے، اور دل میرا کر رہا تھا کہ کہہ دوں دیو جناب جواب، دل میرا کر رہا تھا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ سونا راضی کن کاموں میں ہو۔ حضور نے فرمایا بتاؤ کسی مسکین کو روٹی کھلائی ہے؟ تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا، عرض کی یا رسول اللہ سویرے اٹھا ہوں تو چھوٹا بیٹا بھی اٹھ گیا تھا، اور میرے وضو کرتے سنت پڑھتے ماں سے کہنے لگا بھوک لگ رہی ہے، تو ماں نے 2 روٹیاں بھی پکا دی۔ تو حضور ایک اس نے کھائی، دوسری اس کے ہاتھ میں تھی۔ جب ہم نکلے ہیں نا گھر سے تو دروازے پہ ایک فقیر کھڑا تھا، مسکین کھڑا تھا، کہہ رہا تھا رات سے بھوکا ہوں، کوئی دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہا تھا، ابو بکر سب سے پہلے تیرا ہی کھلا ہے۔ تو حضور میں نا اس مسکین کو ایک روٹی کھلا کے آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں نے گردن جھکا لی، اور میرے رسول کریم نے فرمایا اے اللہ میرے ابو بکر پہ رحم فرما، اللہ میرے ابو بکر۔ وہ سمجھ گئے تھے، مزاج شناسا سمجھ آ گئی تھی کہ حضور کن باتوں میں۔ سانپ تھا نا غار ثور میں، وہ 600 سال سے بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن پڑھ رہے تھے انجیل، تو آپ نے نبی پاک کا تذکرہ پڑھا، اس سانپ نے سن لیا۔ تو حضرت عیسیٰ سے کہنے لگا حضور یہ بتائیں کہ وہ نبی پاک ملیں گے کہاں؟ تو حضرت عیسیٰ فرمانے لگے کہ مکے میں آئیں گے اور مدینے میں رہیں گے۔ تو کہا ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا چلا جاؤ مکے۔ تو وہ سانپ 600 سال غار ثور میں، اس نے 70 جگہ پہ سوراخ کیے۔ کتنے سال بیٹھا رہا؟ 600 سال وہ سانپ بیٹھا رہا، 600 سال، اور 70 اس نے سوراخ کیے غار ثور میں۔ لیکن وہ بھی عاشق تھا نا۔ اور یہاں معاملہ یہ تھا کہ ابو بکر صدیق دعا مانگ کے گئے تھے کہ میں نے کسی کو موقع نہیں دینا، ایک میں ہوں گا دوسرا میرا یار ہوگا۔ وہ غار ثور کی تو لذت یہ والی تھی، ایک میں ایک میرے محبوب۔ اس نے 70 سوراخ کیے ہوئے تھے۔ جناب ابو بکر صدیق نے کہا حضور آپ ٹھہریں، میں ذرا بھی آیا صفائی کر کے۔ تو نبی کریم علیہ السلام رکے تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہیں پگڑی پھاڑ کے رکھی، کہیں چادر پھاڑ کے رکھی، اتنے سوراخ بند کیے تو جو ایک رہ گیا وہاں ایڑی رکھ دی۔ اب وہ سانپ بھی شکوہ کرنے لگا کہ یار تو بھی کوئی نرالا ہی عاشق ہے، کہ میں نے تو کسر ہی کوئی نہیں چھوڑی تھی، 70 سوراخ کیے تھے اور تو نے بھی کمال ہی کر دی ہے، یہ سارے ہی بند کر دیے، جو بچ گیا اس پہ ایڑی رکھ دی۔ اس نے پتہ نہیں کتنے ڈنگ مارے۔ سانپ کا جب ڈنگ لگتا ہے تو وجود میں بہت زیادہ گرمی پیدا ہوتی، گرمی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں ہمارے شارحین نے لکھا روئے نہیں، وجود اتنا گرم ہوا کہ آنسو ٹپک پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہٹا نہ ذرا پیر، پھر انہوں نے ہٹایا تو میرے مصطفیٰ میں لعاب دہن لگایا۔ مولانا معین الواعظ کاشفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے قدم ہٹایا نا تو پھر وہ سانپ باہر نکلا، اپنا سر نکالا اور کھڑا ہو کے حضور کا دیدار کرنے لگا۔ نبی کریم نے فرمایا تیرا کام ہو گیا، اب تو جا، مجھے اور ابو بکر کو رہنے دے۔ وہ نکل گیا۔ یہ کیفیات ہے، یہ محبت ہے، یہ بارفتگی ہے، یہ سوز ہے، یہ درد ہے۔ یارو یہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ چیز جینے کا بھی مزہ دیتی ہے، مرنے کا بھی مزہ آتا ہے۔
مرنے کا بھی مزہ، سرور آتا ہے انسان اس میں جب یہ کیفیات شامل ہوتی ہے نا، رنگ اور ہوتا ہے، درد اور ہوتا ہے، ذائقہ اور ہوتا ہے، کیفیت اور ہوتی ہے، پھر کوئی شوق نہیں رہتا اعلیٰ کپڑوں کا، بڑی گاڑی کا، لمبے چوڑے معاملات کا. پھر تو انسان ڈھونڈتا پھرتا ہے کوئی مجھے محبوب کی بات سنائے، کوئی اس کی شان میں کوئی شعر سنائے، کوئی اس کا ذکر سنائے، کوئی مل جائے نا کبھی کہ میرے تار چھیڑ دے، کوئی ملے، کوئی بات کرے، کوئی ذکر کرے. پھر انسان ڈھونڈتا پھرتا ہے ان لفظوں کو، ان لوگوں کو جو پکڑ کے دروازہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک لے جائیں. آئیے اب میں عرض کرنے لگا ہوں وہ خاص وظیفہ کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا ہے. اور اس وظیفے کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر کسی پر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا نا تو الحمدللہ عز و جل اس دعا کی برکت سے وہ قرضہ اتر جائے گا اور قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب پیدا ہو جائیں گے. آئیے ناظرین، آج میں عرض کرنے لگا ہوں حدیث پاک سے ایک خاص وظیفہ. ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ مجھ سے میرے والد نے فرمایا کہ کیا میں تجھ کو وہ دعا نہ سکھاؤں کہ جو مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی تھی، اور فرمایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو یہ دعا تعلیم فرمائی تھی، اگر تجھ پر مثل احد پہاڑ کے قرض ہوگا تو وہ قرض اتر جائے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ ضرور ارشاد فرمائیے. فرمایا وہ دعا یہ ہے، اللہم فارج الہم وکاشف الکربی مجیب دعوت المضطرین رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہما انت رحمانی فرحمنی برحمت تغنی بہا عمن سواک. پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ میرے اوپر 100 درہم قرض تھے اور یہ قرض مجھ کو بہت سخت ناگوار گزرتا تھا، مگر تھوڑی ہی مدت میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھ کو اتنا فائدہ پہنچایا کہ الحمدللہ عز و جل سارا کا سارا قرضہ اتر گیا. تو جو قرضوں میں ڈوبے ہیں، بظاہر جن کے پاس قرض کی ادائیگی کے اسباب نہیں ہیں، ان کے لیے بہترین تحفہ ہے، بہترین دعائیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ دعا روزانہ کی بنیاد پر پڑھنے کی نیت فرما لیجئے، انشاءاللہ الکریم بارے قرض سے خلاصی نصیب ہوگی. خائف رب العلا حضرت صدیق ہے، رازدار مصطفیٰ حضرت صدیق ہے، یار غار مصطفیٰ حضرت صدیق ہے، ہمدم و غم خار کون حضرت صدیق ہے، حامی عطار کون حضرت صدیق ہے، حضرت صدیق ہے. بہت سارے تجربات کا نچوڑ اب مدنی مذاکرے میں انڈیل کر میں آپ پر ڈال رہا ہوں. آپ لینے والے بنو یار، انشاءاللہ آپ کی زندگی بن جائے گی. یعنی ہم نے 60 سال میں جو پایا نا وہ آپ کو 20-30 سال کی عمر میں پیش کیا جا رہا ہوں میں. آپ لینے والے بنے. اللہ فیضان مدنی مذاکرہ، اللہ کرے ہم بیٹھنے والے، سننے والے، سنانے والے بن جائیں. آمین. ہمارے طلبہ، ہمارے اساتذہ، ہمارے مدرسۃ المدینہ کے تمام اگر آپ میری بات سن رہے ہیں جن کے ماں باپ بوڑھے ہیں اور دکھی ہیں، میں آپ کو خبردار کرتا ہوں، اللہ کے قہر سے ڈراتا ہوں، مقافات عمل سے میں آپ کو ڈراتا ہوں. آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بس سلوک کی مت کرنا. کھاتے ہوئے ان کو پہلے پوچھیں، گھر میں فروٹ لائے تو ان کو پہلے پوچھیں. یہ گھر کا ماحول ضروری ہے. اللہ ہماری محبت سلامت رکھے. راشد جو دبئی کے فاؤنڈر ہیں، ان سے ایک بار ان کے دیش کے بھوشیہ کے بارے میں پوچھا گیا. انہوں نے جواب دیا، میرے دادا اونٹ پر سواری کرتے تھے، میرے پتا اونٹ پر سواری کرتے تھے، میں مرسیڈیز چلاتا ہوں، میرا بیٹا لینڈ روور چلاتا ہے اور میرا پوتا بھی لینڈ روور چلائے گا، لیکن میرا پرپوتا پھر سے اونٹ کی سواری کرے گا. جب ان سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہوگا تو انہوں نے سمجھایا، کٹھن سمے مضبوط پرشوں کو جنم دیتا ہے، مضبوط پرش آسان سمے لاتے ہیں، آسان سمے کمزور پرشوں کو جنم دیتا ہے اور کمزور پرش پھر سے کٹھن سمے لاتے ہیں. یہ بات بہت گہری ہے اور بہت لوگ اسے سمجھ نہیں پائیں گے. اتہاس بھی یہی ثابت کرتا ہے.
चाहे वो इजिप्शियंस हों, गुप्तास हों या ब्रिटिश, सभी महान साम्राज्य उभरे और फिर ढह गए, और इसका कारण बाहरी दुश्मन नहीं बल्कि उनकी अपनी ही पीढ़ियां थीं। मादल्ला, अब तो इस्लाम के बहुत सारे उसूलों पर अकल की दलील मांगी जा रही है। विरासत मर्द का 2 तो औरत का 1, इसकी लॉजिक क्या है? औरत को तलाक का हक क्यों नहीं है, मर्द को तलाक का हक क्यों? अरे भाई, हम इन लॉजिकों में कब से पड़ गए? लॉजिक वाले लोग तो कल ये कहेंगे कि यार 2 पहाड़ों के दरमियान 7 चक्कर लगाने से बेहतर है काबे का तवाफ कर लो, काबा तो अल्लाह का घर है, हुदूद हरम के बाहर पूरा दिन गुजारने से बेहतर नहीं है काबे के सामने 9 ज़ुल्हिज्जा गुजार लूं तो जनाब ज्यादा सवाब मिलेगा? नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये हज का सफर बहुत इजीली एक्सप्लेन कर रहा है कि हर चीज लॉजिक से नहीं होगी। अल्लाह को अपने बंदों की याद मनाना कितना पसंदीदा है कि माँ की याद में सई बाकी रखी, खलीलुल्लाह की याद में रमी बाकी रखी, नबी पाक ने अरफात में 9 ज़ुल्हिज्जा गुजारा, सारे हाजियों का वहां जाना जरूरी। तो सुभान अल्लाह, ये तमाम बातें हमें बता रही हैं कि अगर आज भी कोई औलिया किराम का, सहाबा किराम का, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की याद में कोई दिन मनाते हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं, उनका जिक्र करते हैं, तो इसमें कोई कबाहत नहीं। ये हज पूरा है ही अल्लाह वालों की याद। हम ये नहीं कहते कि हम बहुत कीमती है हमसा, मगर हमारे जाने के बाद तुम किसी कीमत पर ना पाओगे। मिलेंगे यूं तो तुम्हें दुनिया में लोग हजारों में भी, मगर वफादार हमसा ना ढूंढ पाओगे।